السلام علیکم وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص مجھ پر 10 بار صبح اور 10 بار شام درود شریف بھیجے گا، اسی قیامت کے دن میری شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ یہ دیکھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام 10 ہم ہر روز اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کتنی ثواب ہے، کروڑوں ثواب ہیں۔ آپ ضرور درود شریف کا ورد رکھا کریں، بہت اچھا ہے۔ اور جب بندہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے، پریشانی میں بھی ہوں، تو آپ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کریں، بہت اچھا ہے۔ اور آج ہم اپنے بچوں سے پہلے تو عبدالاحد آپ اللہ کے نام سناؤ بیٹا، پھر ہم عبدالاحد سورہ فاتحہ سناؤ۔ سنائیں؟ Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اور آپ اللہ کے نام بھی سنا دیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق العليم القاضي الباسط الخافض الرافع المنزل غير السميع البصير اللطيف الخبير الهادي من الجلال والإكرام الرافع اللهم صل سبحان اللہ، بہت پیارے پیارے نام ہیں ہمارے رب کے، ضرور یاد کیا کریں، ضرور پڑھا کریں، ضرور اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اور جب آپ پڑھیں گی، جب آپ بچوں کو، ظاہر ہے ہم کارٹون دکھاتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو یاد کروائیں بہت زیادہ۔ جیسے ہمارا بیٹا ہے 8 سال کا، آپ بھی ضرور بچوں کو یاد کروائیں، بہت اچھا ہے، بہت دل کو سکون ملتا ہے جب بچہ اللہ کے نام یاد کر کے سنائے اپنے گھر والوں کو، بہت اچھی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن آفتاب نکلا جمعے کا دن تھا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ دیکھیں آپ، جمعے کا دن کتنا بڑا ہے۔ اور آپ جو ہمارے والدین نہیں بھی ہیں تو آپ ضرور ان کے اوپر درود شریف بھیجا کریں، ان کو استغفار پڑھ کر ظاہر ہدیہ بھیجا کریں، جو بھی ظاہر وہ ہے نا کہ صدقہ جاریہ کیا کریں، کیونکہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں بہت ضروری ہے ان کو دے، آپ صدقہ جاریہ کیا کریں، کیونکہ نیک اولاد بھی دنیا میں چھوڑنا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ ضرور استغفار کا ورد کیا کریں اور درود شریف پڑھا کریں، سورہ اخلاص پڑھا کریں، بہت ساری چیزیں جتنی آپ پڑھیں گی وہ کم ہے ہمارے لیے۔ اور ابھی ہم نے آج اصل میں ہم کریں گے اورل، اور جتنی چیزیں میں نے بچوں کو سمجھائی تھیں، ماشاءاللہ آج 1 ہفتہ ہونے والا ہے ہمیں، اور کچھ اپنے بچوں سے پوچھیں گے ہم
کہ ان کو کیا سمجھ میں آیا ہے. ہماری دشور نہیں کرو بچوں. جو ہم نے کلاسیں لی ہیں ایک ہفتے میں، آپ کو بچوں کیا سمجھ میں آیا ہے، اس سے کیا آپ کو تعلیم ملی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیسے رہو، آپ کے گھر امی کے ساتھ کیسا سلوک ہو، اور اپنے والد کے ساتھ جو آپ کے والد بات کرتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور گھر میں کیسے رہنا چاہیے بچوں کو. بڑا کسی کے گھر میں جائیں تو کیسے آپ رہتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں گی مشل؟ اگر ہم کسی کے گھر میں آپ گھر جاتے کا ہیں، سنایا، گھر میں جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ ہمیں صرف یہ بات نہیں ہے کہ صرف مجھے یہ سب کرنا چاہیے، ہر بچے کو یہ کرنا چاہیے کہ کسی کے اگر گھر میں جائیں تو تمیز سے بیٹھیں. اگر ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرے ان کے بچے کو بھی ماریں گے تو پھر بنایا جائے گا کہ یہ بچہ برا ہے، میرے بچے کو یہ مار رہا ہے تو یہ بچہ پھر برا ہوا. پھر سارے آگے یہ بات پھیلتی جائے گی کہ اس کا بچہ برا ہے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ ٹائم اور بغیر پوچھے کسی کی چیز بھی نہیں لینی چاہیے. اچھا یہ بتائیں، آپ جب گھر سے باہر کھیلتے ہو آپ لوگ تو کیا کرتے ہو؟ آپ لوگ جب گھر سے باہر یا فرینڈس کے ساتھ جاتے ہیں؟ جی جیسے آپ باہر کھیلتے ہو باہر بچوں کے ساتھ، تو کیسے رہتے ہو بچوں کے ساتھ؟ زیادہ تر کوئی مجھے اتنا دوست نہیں بناتا، لیکن پھر بھی مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اتنا دوست کیوں نہیں بناتا. اچھا کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں کھیلا کرو. اور اچھی بات ہے کہ لڑکیاں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں. بہت پیاری بات ہے کہ آپ کی اتنی ساری چیزیں ہیں. آپ کچھ سن لیا کرو، یاسین شریف کی تلاوت سنا کرو، سورہ رحمان سنا کرو، سورہ یاس، سب چیزیں ہیں ہمارے لیے، کیونکہ آپ ابھی چھوٹی ہو اور آپ کو اللہ کے نام یاد ہے؟ تھوڑے بہت یاد ہیں. تھوڑے بہت آپ مجھے سنائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسألک یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الرزاق العلیم. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں میں کلاس لے رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے، یہ بھی ہمارے بچے ہی ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، ان کے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو میں کر رہی ہوں. میری کوشش ہے کہ جو یہ ہماری ظاہری چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہیں ہمارے لیے، کیونکہ میری عمر جب اتنی تھی تو ماشاءاللہ میں بھی جاتی تھی اور ایسی سیکھتی تھی سب چیزیں، اور آج مجھے ماشاءاللہ میں کسی کو بتا بھی سکتی ہوں، اور میں اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکتی ہوں کہ دین کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے. تو میری کوشش یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے گھر کی بچے ہی ہیں، تو ہم بھی ان کوشش ہے کہ ان کے ہم جو ہم بولتے ہیں ان کو سمجھ میں آئے، اور یہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی دین کے راستے پہ چلیں. ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہے، جس بچے کو ہم نے پڑھایا ہے تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچہ ہمارے راستے پہ چلے انشاءاللہ. اور اقرا آپ سنائیے گا کلمہ، پہلا کلمہ طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج تو اقرا نے بہت اچھا سنایا بھائی، اقرا تو بہت اچھی بچی ہو گئی ہیں، اب بیٹھنے لگی ہیں اقرا، بہت اچھی بات ہے. اور آپ بھی اتنے سے بچوں کو دیکھیں، اقرا کی 5 سال عمر ہے، اور میری کوشش تھی کہ میری بیٹی کلاس میں بیٹھے، اور میں نے اس کو ایک دفعہ ڈانٹ کے برا بولا، دوسری دفعہ ڈانٹا، پھر محبت سے سمجھایا، تو ماشاءاللہ اقرا کو بہت سمجھ میں آ رہا ہے، اور اقرا اپنی کلاس جوائن کر لی ہے اقرا نے، اور جتنا ہو اقرا پڑھ رہی ہیں ہمارے پاس، بہت خوشی کی بات ہے. دیکھیں 5 سال کی عمر ہوتی ہے بچوں کی، ضرور کوشش کیا کریں کہ بچوں کو سپارے پہ لگائیں، اور جتنا پڑھ سکیں بچے آرام سے پڑھیں گے، مگر کچھ سمجھ میں آئے گی بچوں کو، تو بہت کوشش کیا کریں. اور آپ بسمہ آپ سنائیں، آپ سورہ اخلاص سنائیں بیٹا. قل اللہ احد، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ. عبدالرافع آپ سناؤ، اللہ کے نام یاد ہے عبدالرافع کو؟ سنائیے، سناؤ جلدی سے. یا من هو اللہ الذی لا
با کا ہم الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سنایا ہے. یہی کوشش کیا کریں, بچہ اٹکے گا اور کبھی نہ کبھی آپ کا بچہ بہت لائق بن جائے گا. اور کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ انگلی پکڑنے کی, جو ماں دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ماں بچے کو انگلی لے کے چلے گی انشاءاللہ بچہ بہت لائق نکلے گا. گھر ہی یونیورسٹی ہوتی ہے اور گھر ہی کالج اور اسکول ہوتا ہے. جب تک گھر کی تعلیم بچوں کو نہیں ملے گا تو بچہ کسی کام کا نہیں ہے. آپ بڑے بڑے اسکولوں میں ڈال دیں, یونیورسٹی میں ڈال دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ بچے کو اپنے گھر کی تعلیم, اپنے گھر کی تربیت, کہتے ہیں کہ اسکول یونیورسٹی ہماری ماں ہے, جب تک ہماری ماں اچھی تربیت نہیں کرے گی جس کی تو اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے, نہ ٹیچر ہے نہ کچھ ہے. جب تک گھر کی تربیت نہیں ہوگی تو استاد بھی ہار جائے گا اس کو پڑھا کے. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور ان کو لے کے چلا کریں, ان کو حدیث سنایا کریں, ان کو بتایا کریں کہ ماں باپ کی عزت کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے, قرآن پاک میں ماں باپ کا کیا درجہ ہے. آپ ضرور اس چیز کو احتراماً اپنے بچوں کو سنایا کریں, بولا کریں. یہی عمر ہے, آگے پھر اب 10-12 سال کے ہو جائیں گے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا, ان کی میموری اور چیزوں میں چلی جائے گی دماغ کی اور آپ ہار جائیں گی. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کوشش کریں کبھی نہ کبھی بچہ باتیں سن ہی لیتا ہے. ماں باپ کی کہیں غلطی بھی کرنے لگتا ہے تو ہم ضرور ان کے کانوں میں آواز آئے گی, ہماری ماں نے ایسا بولا تھا, ایسا کرنا ہے. تو بالکل آپ دین کے راستے پہ چلائیں اپنے بچوں کو, بہت اچھی بات ہے. ہمارا بچہ اٹک کے پڑھتا ہے, میرا بیٹا ہے اور ایک بیٹے کو میرا ماشاءاللہ آتا ہے سب, مجھے اللہ کے نام بھی اس کو یاد ہے, سب چیزیں یاد ہیں, اذان بھی یاد ہے. تو چھوٹا بیٹا ہے یہ میرا 6 سال کا. میری بہت کوشش ہے کہ یہ بھی میرے عبدالاحد کی طرح یہ چلے, فالو کرے سب چیزوں کو. اور انشاءاللہ بہت جب میں نے کلاس بالکل لینی شروع کی ہے صحیح سے تو بچہ میرا صحیح ہو رہا ہے. اور عبدالاحد سے ہم سوال کریں گے کہ آپ بتاؤ اپنے, میں نے پہلے بھی آپ کو آپ کے ماحول اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی بتایا تھا کہ گھر میں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. اگر آپ کے والد کچھ بولتے ہیں, اگر آپ کی والدہ کچھ بولتی ہیں تو آپ دین کی باتیں سیکھتے ہیں اور ماں باپ کا احترام کیسے کرتے ہیں. میں اپنے ابو کے پاس محبت سے رہتا ہوں اور اگر کوئی سوال بھی پوچھے تو دے دیتا ہوں اگر جواب, اور کبھی کبھار ڈانٹ بھی دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کلاس جب سے ہم بتا رہے ہیں تو آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے دین کے, کس چیز میں آپ نے دماغ لڑایا ہے کہ آپ کیا کریں گے آگے چل کے. آپ کوئی بچہ غلط بھی کر رہا ہو کلاس میں تو آپ کیا سمجھائیں گے کیسے رہنا چاہیے. وہ شیطانی سے نہیں رہنا چاہیے اور محبت سے رہے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور لڑائی جھگڑے بالکل بھی نہیں کرے کلاس میں. اگر میں یہی کروں بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک بچے کو ضرور سمجھایا کریں, بہت ضروری ہے. پھر ماں باپ روتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ خراب ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے وہ تعلیم تو دی نہیں جو اس کو دینی چاہیے تھی. تو بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھا کریں اور بھیجا کریں قرآن پڑھنے کے لیے. یہ نہیں کہا کریں کہ کرونا ہو گیا ہمیں قرآن پڑھنے نہیں بھیجنا ہے. تو کرونا سے یہ قرآن کا کوئی معاملہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے بچوں کی. ظاہر ہے ہم بھی اپنے بچوں والے, ہمارے گھر میں بھی قرآن پڑھنے بچے آتے ہیں تو اس طریقے سے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے باپ سے منہ نہ پھیرو. میں نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا. مطلب ہے کہ جو اپنے باپ سے منہ پھیرتا ہے تو اس نے کیا کیا, کفر کر لیا. باپ کا احترام کرو تاکہ تمہارا احترام تمہاری اولاد, دیکھیں پلٹ کے آتا ہے کہ ظاہر ہماری اولاد ہے اور ہم نے اپنے ماں باپ کا احترام کیا تو ہمارے بچے ضرور احترام کریں گے. باپ کی باتیں غور سے سنو. دیکھو بچوں جو میں بتا رہی ہوں وہ سنو غور سے. باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی باتیں نہ سننی پڑیں. کیا ہے کہ آپ کے ابو اگر کچھ بتائیں تو اس کو فالو کرو, اور یہ نہیں بولو کہ میرے ابو تو ایسا بول رہے ہیں, نماز پڑھنے کا بول رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں باہر نہ کھیلو, اچھی بات نہیں ہے, چیخو نہیں. تو ان کو جواب نہیں دیا کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں بچوں کے اوپر, بڑوں کے اوپر. باپ کے سامنے نظر جھکا کے رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بلند رکھے. کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے باپ کے سامنے نظر جھکا کے رکھو. یہ کیا ہے, باپ کا احترام.
اور باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیچا کر دے گا. کیا ہے؟ اور نیچے کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی تیز جتنا اونچا بولو گے وہ گدھے کی آواز ہے. یعنی گدھے کو کتنا نیچا درجے پہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم بھی پھر ایسا ہوئیں گے. بالکل بالکل. باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو. اور باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نکال دے گا. جنت اس کے نصیب میں نہیں ہوگا. صحیح ہے. ابھی رمیشہ آئی ہیں اور آپ لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ کیونکہ ہمیں رمیشہ سے ضروری یہ بات کرنی ہے کیونکہ رمیشہ بہت دماغ کی ذرا تیز ہے اور ماشاءاللہ بڑی بھی ہیں. ہماری کلاس میں سب سے بڑے بچے یہ دو ہیں ان کے بھائی طاہا اور یہ رمیشہ. اب رمیشہ سے پوچھیں گے ہم دوبارہ سے کہ آپ اپنے ابو کا کہ کیسے احترام کرتی ہیں. ابو کچھ بولتے ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ کیونکہ میں نے کل آپ سے بولا تھا کہ میرے باتوں پہ غور کرو تاکہ میں کل جمعہ ہے اور ایک ہفتہ ہو چکا ہے. ہر ہفتے آپ کی کلاس ہوگی کہ میں نے کیا بولا ہے آپ کو, کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے والد کے لیے آپ کے بولا ہے کہ آپ کیسے رہتے ہو اپنے باپ کے ساتھ. جب وہ کبھی آپ کو ڈانٹتے ہیں تو آپ کو عاجزی کے ساتھ جھک جانا چاہیے اور جو وہ کہتے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے. اس کے علاوہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ماں باپ. دیکھیں میں بس آپ کو اتنا بولوں گی کہ میں نے بہت سارا بتا دیا. باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیچا کر دے گا. آپ بڑی ہو, آپ اس چیز کو فالو کیا کرو. کوئی میں مذاق نہیں کر رہی ہوں, میں سب چیزیں بتا رہی ہوں, حدیث بتا رہی ہوں, تو اس پہ فالو کیا کرو. اور گھر میں بالکل اچھے بچوں کی طرح رہا کرو, بڑے بچوں کی طرح. باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو. باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے گرے تو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے. جو بچوں کی آنسو مطلب باپ کے آنسو بچوں کی وجہ سے, اس کی تکلیف کی وجہ سے گرے تو اس کے نصیب میں جنت بھی نہیں ہے جب تک کہ باپ راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب اور سے بات میری سن لیجئے گا بچوں جو میں بول رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میری ماں اگر زندہ ہوتی نا, میری ماں اگر زندہ ہوتی تو میری ماں اگر مجھے جواب وہ بلاتی محمد, میں نماز توڑ کر بھی چلا جاتا ہے. دیکھیں ماں کے احترام, ماں کی محبت. وہ تو ہمارے نبی تھے, وہ اتنی بڑی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو ہم تو عام انسان ہیں بھائی, ہم کتنی بدتمیزیاں کرتے ہیں, ان کی نہیں سنتے ہیں, ان کو چڑھا دیتے ہیں, ان کو سے زبان چلاتے ہیں. آج کل کا معاشرہ ایسے ہی ہے کیونکہ ہم نے بھی وہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے بہت سرچ کیا ہے ان سب چیزوں پہ جب بھی ہم کلاس لینا شروع کیا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے ہم سے بولا بھی ہے کہ آپ کلاس لو کیونکہ پہلے بھی 8 سال ہم نے یہ سب چیزیں کی ہیں. جب ہماری شادی ہوئی تو ہم پھر ماشاءاللہ اپنی گھرداری میں لگ گئے. اور ضروری ہے اپنی ماں کا آپ احترام کرو. گھر میں رہو تو جو بولے تو نہ ان کے آنسو گرایا کریں, بہت بڑا گناہ ہے وہ باپ کے لیے. تو یہ ماں کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں, ایک جنت کا دروازہ ہے تو ایک جنت ہے جس کے پاؤں میں, تو وہ چیزیں آپ کو میں بتا رہی ہوں. تو جیسا بھی ہو مذاق ہوتی ہے ماں باپ سے, مگر ایسا بھی مذاق نہیں کرو کہ وہ دکھ میں چلے جائیں. اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کا بتائیں گے کیسے اس کے آثار آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی, قیامت جب آئے گی جب کہ ان کی بیٹیاں ماں سے کام کروائیں گی کام والیوں کی طرح. کیا ہے کام والیوں کی طرح؟ مطلب ہے کہ خود تو بیٹھی رہیں گی کرسیوں پہ اور ماں بیچاری کام کرتی رہے گی. ماں بولے گی بھی صحیح کہ میری مدد کرواؤ تو نہیں کروائیں گے بچے, کیونکہ آج کل کے بچے ہو گئے ایسے کہ کیونکہ ہم نے تربیت تو کی نہیں,
تو بچہ ویسے ہی چلے گا نا. اب یہ بچے ہیں ان کو آپ ضرور بولا کریں, جب آپ کوئی چھوٹے بچے ہیں ان کو بولیں کہ پلیٹ وہاں رکھ دیں, دسترخوان اٹھا لو, جھاڑو لگا دو. دیکھیں یہ تو میانہ روی والی بات ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہاتھوں سے بہت کچھ کیا ہے بھائی. وہ تو اپنی زوجہ کا, جن کی جو زوجہ تھیں تو ان کا کام بھی کرتے تھے. زوجہ مانے ان کی وائف. تو آپ ضرور اس چیز کا احترام کیا کریں کہ اپنی ماں کی ایک آنسو بھی بچے کے لیے, ماں جب ایک آنسو بھی گراتا ہے تو قیامت آ جاتی ہے. کیونکہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ لو, حج دیکھ لو, خانہ کعبہ دیکھ لو گے. جب اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے نا محبت سے, ایک بوسا بھی لیتے تو کتنا ثواب ہے. اور جنت بھی ماں کے پاؤں کے نیچے. جی ہاں, جنت بھی ماں کے پاؤں کے نیچے. اتنا تو پتہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو مگر اس چیز کو دیکھو کہ ہم کہیں غلطی تو نہیں کر رہے, کہیں ان کا دل تو نہیں دکھا رہے. آج کل کے تو بچے ایسے نافرمان ہو گئے کہ ماں اگر کچھ کہتی بھی ہے تو اس کو دھکا بھی دے دیں گے, اس سے بدتمیزی بھی کر لیں گے. باپ کچھ کہتا بھی ہے تو اس سے بھی بدتمیزی کر لیں گے. تو دیکھیں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بڑے ہو, سمجھدار ہو, یہ کلاس جوائن کرنے کا یہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگ اچھے رہو اور انسان بن کے رہو. گھر میں بہت شکایتیں آتی ہیں گھر والوں کی وجہ سے کہ بھائی ہمارے بچے ایسے جا رہے ہیں, ایسا ہو رہا ہے. تو دوسری بات یہ دیکھیں, انہوں نے اشارہ دیا کہ جس نے مجھے دودھ پلایا, کیونکہ بچے ہوتے ہیں اور جیسے میرے بچے ہیں تو میرے بچے کو کسی نے دودھ پلا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ان کی ماں تھیں دوسری تو ان کو دودھ پلایا تھا. تو دودھ پیتا ہے بچہ کہلاتا ہے. تو ان کے بھی احترام کرو اپنی ماؤں کی طرح. کن کی؟ اپنی ماؤں کی طرح. جیسے ہماری ماں ہے نا تو انہوں نے دودھ پلایا ہوا ہے, اس کی بھی احترام کرو ان ماؤں کی. تو دیکھیں کلاس میں آپ تمیز سے بیٹھیں کہ مجھے پتہ چلے کون بچہ تمیز سے, اور نہ تنگ کیا کریں کہ میں اپنی بات بھول جاؤں. اور ساری ماؤں کے لیے کہ آپ کی جو استاد ہیں وہ بھی آپ کی ماں ہیں, دوسروں کی ماں ہیں. آپ کل کو دوسروں کے گھر جائیں گی شادی کر کے, وہ بھی آپ کی ماں ہیں. تو احترام بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آپ احترام ضرور کیا کریں. اور رمیشہ, درود شریف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بتائیں نہیں, چیٹنگ نہیں کروائیں. درود شریف سناؤ مجھے.